صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کافی دنوں کے بعد، ایم ڈی سہراب۔ پیارے دوستو، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایک سے ایک ویڈیو جو بناتے ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں۔ آئیے دوستو، آج ایک آدمی کا کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کریں۔ آئیے دوستو، واقعہ کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس بہت ساری مال و دولت ہوا کرتا تھا، وہ بیٹھ کر گھر کے اندر کھانا اسٹارٹ کیا، اور جب مال و دولت ختم ہو گیا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب کوئی کاروبار کیا جائے جس سے کچھ مزدوری ملے اور گھر چلے اور کاروبار ہمارا صحیح طریقے سے چلے، گھر کو سنبھال سکے اور اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ دوستو، وہ شخص ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد اپنے گھر سے یہ نیت کر کے وہ نکلتا ہے کہ کہیں بھی جا کر کوئی کاروبار یا محنت مزدوری کیا جائے تاکہ کچھ پیسہ ہمیں ملے جس سے ہماری زندگی سنور سکے۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد، اپنے بستی سے نکلنے کے بعد کافی دور جب پہنچتا ہے تو ایک سنسان راستہ آتا ہے جو چاروں طرف جنگل ہے، اور جنگل کے بیچ سے وہ راستہ نکلتا ہے۔ وہ راستے چلتے چلتے اچانک سے جب بیچ جنگل کے اندر پہنچ جاتا ہے، چاروں بغل جنگل ہی جنگل نظر آتا ہے، تو اس جنگل والے راستے کے کنارے میں دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیا جو خونخوار جانور ہوا کرتا ہے، وہ بھیڑیا جو ہے سڑک کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، اور نہ تو اس کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہے اور نہ ہی دونوں پیر صحیح سلامت ہے۔ ہاتھ سے مراد آگے والے دو ہوتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ میں مانے جاتے ہیں، اور پیچھے والے تو پیر ہوتے ہی ہیں، تو نہ تو آگے کے دونوں پیر صحیح ہیں اور نہ پیچھے کے، لیکن دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی رئیس خاندان کا ہو۔ دوستو، رئیس خاندان سے مطلب کہ کھا پی کے اتنا موٹا تگڑا دکھ رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو کاروبار کے لیے نکلا تھا کہ کوئی مزدوری کریں، محنت مزدوری کریں جس کی بدولت کچھ پیسہ ملے اور اپنے گھر کو سنوارے، اپنی زندگی کو سنوارے، وہ کھڑا ہو کر اس بھیڑیا کو دیکھنے لگتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس کے دماغ کے اندر اور دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھیڑیا کے پاس نہ تو آگے کے دونوں پیر صحیح سلامت ہیں اور نہ پیچھے کے دونوں پیر صحیح سلامت ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھیڑیا موٹا تگڑا کیسے ہو چکا ہے؟ یہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ اس کے پاس رزق کیسے آتا ہے؟ نہ تو یہ چل سکتا ہے، نہ یہ دوڑ سکتا ہے، نہ شکار کر سکتا ہے، اس کے باوجود یہ موٹا تگڑا ہے تو کس طریقے سے ہے؟ اور یہ بات ان کے دماغ میں چل ہی رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے ایک دہاڑنے کی آواز آتی ہے، اور جب بندہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو ایک شیر جو جنگل کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، ایک شیر اپنے منہ میں شکار دبوچے ہوئے اس بھیڑیا کی طرف، جس طرف وہ بھیڑیا ایک سڑک کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، اس بھیڑیے کی طرف اپنے منہ میں شکار دبوچے ہوئے لے کر آ رہا ہے۔ اب وہ آدمی جو غور و فکر کرنے لگا تھا، اس بھیڑیا کو دیکھ کر، اس بھیڑیے کے زندگی کو ریسرچ کرنے لگا تھا، اس آدمی کی حالت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اوپر سے نیچے تک کانپنے لگتا ہے اور دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے کہ ایک طرف تو جنگل ہی جنگل ہے اور پیچھے جو ہے شیر آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شیر سامنے آ جائے تو اس سے بھاگنا ناممکن ہے۔ اب وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ کیا کریں۔ اچانک سے دماغ کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ دور میں ایک پیڑ ہے، دوڑتا دوڑتا وہ بندہ اس پیڑ کے اوپر چڑھ کر اور اوپر میں اپنے آپ کو پتوں سے چھپا لیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ وہ شیر جو ہے اپنے منہ میں جو شکار دبوچے ہوئے ہے اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پیارے دوستو، وہ بندہ پیڑ کی ٹہنیوں کے اوپر بیٹھ کر اور بڑا اطمینان کے ساتھ
وہاں پر یہ نظارہ دیکھ رہا ہے کہ وہ شیر آتا ہے اور چند قدم پہلے ہی، یعنی جہاں پہ بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا فاصلہ پر شیر اپنے منہ سے شکار کو نکالتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر آرام سے اطمینان سے شیر کھاتا ہے اس شکار کو، اور جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو شیر پھر جو بچ جاتا ہے اس کو وہیں چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو وہیں چھوڑنے کے بعد ریٹرن جس طرف سے وہ آیا تھا اسی طرف ریٹرن ہو جاتا ہے اور جنگل میں چلا جاتا ہے۔ اور جب جنگل میں چلا جاتا ہے تو وہ بندہ جو معذور بھیڑیا کو دیکھ رہا تھا اور ریسرچ کر رہا تھا کہ اس کو رزق کہاں سے ملتی ہے، اس کو کھانا کہاں سے ملتا ہے، یہ موٹا تگڑا کس وجہ سے ہے، وہ بندہ دیکھ رہا ہے اسی پیڑ کے اوپر سے بیٹھ کے کہ یہ اب جو بھیڑیا ہے جو شکار لایا تھا شیر نے پکڑ کے وہ خود کھا لیا، اور جو بچا یہ بھیڑیا اپنے جسم کو گھسٹتے گھسٹتے اس شکار کے پاس پہنچتا ہے، وہ جو شیر کا چھوڑا ہوا شکار تھا اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کھانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، وہ جو آدمی اوپر کھڑا رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ معذرہ تو اصل یہ ہے کہ معذور ہے، خود شکار کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے شیر کے ذریعے اس تک رزق پہنچا رہا ہے۔ اب اس انسان کے دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ اللہ رب العزت نے اس معذور بھیڑیے کو موٹا تگڑا رکھا ہے، اور اس کا راز یہی ہے کہ ایک شیر جو ہے اس معذور کو کھانا پہنچا رہا ہے۔ اب وہ بندہ وہیں سے ریٹرن ہو جاتا، اور وہیں سے ریٹرن ہو جاتا ہے یہ دل میں خیال کر کے، تو میں ایک انسان ہوں، دل میں یہ خیال آتا ہے اور دماغ میں کہ میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب جانور کو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو زبان سے بول نہیں سکتا، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت اس کو شیر کے ذریعے جب رزق پہنچا سکتا ہے تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے رزق دے گا۔ پیارے دوستو، یہ دل میں خیال آتا ہے اور وہ جا کے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ روزانہ یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں غیب سے کوئی رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں غیب سے مدد فرما۔ پیارے دوستو، ایک دن بیتتا ہے، 2 دن بیتتا ہے، 3 دن بیتتا ہے، گویا کہ اسی طریقے سے جب کافی عرصہ گزرنے لگتا ہے اور بھوک کی شدت سے آدمی کمزور پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں 2 چیز دکھایا، 2 میں سے تم نے ایک چیز کو دیکھا اور دوسرے چیز کو اندیکھا کر دیا۔ میں نے تمہیں سب سے پہلی چیز تو یہ دکھایا کہ وہ جانور جو بھیڑیا سڑک کے کنارے میں پڑا ہوا تھا وہ معذور تھا، اس کے پاس نہ تو ہم نے ہاتھ دیے اور نہ تو پیر صحیح سلامت دیے، تو میں نے ایک چیز یہ دکھایا، اور دوسرا یہ دکھایا کہ جو شیر ہے جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، جو جنگل کا مانا جانا طاقتور جانور ہے، میں نے اس کے ذریعے ایک حقیر بھیڑیا کو کھانا پہنچوایا۔ تم نے یہ چیز نوٹ نہیں کیا کہ شیر خود شکار کرتا ہے، خود بھاگتا ہے، خود دوڑتا ہے، اور محنت و مشقت کے بعد وہ اپنا شکار کو دبوچتا ہے اور اپنے شکار کو خود بھی کھاتا ہے اور معذوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اے انسان، ہم نے تمہیں صحیح سلامت بنایا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ شیر خود کھایا اور معذوروں کے لیے چھوڑ دیا، تمہیں بھی ضرورت ہے کہ تم خود بھی کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو، مظلوموں کو، یتیموں کو بھی کھلاؤ۔ تو پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہی چیز معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو صحیح سلامت بنایا، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے گھر بار کو بھی دیکھیں، اور ساتھ میں جو معذور ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، انہیں بھی خیال رکھیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ یہ سب ادا کر لیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر جتنا دیں پیارے دوستو کم ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔